شہباز گل الیکشن کمیشن کے ایک انتہائی بڑے کہ گارنٹر بننے پر اس نے اس کے ٹیکسٹ میسیجز دکھائے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، تو وہ گارنٹر بنے اور یوں. اور عمران ریاض اور اس میں ایک چیز ہے، ان سب کو کہا گیا کہ آپ گالیاں دے اسٹیبلشمنٹ کو، برا بلا کہیں تاکہ آپ کا خلوص جو ہیں وہ آپ کی زبان سے نظر آئے. نہیں، عمران ریاض صاحب جو گئے ہیں، عمران ریاض صاحب کہتے ہیں میں گدے پر مسقط پہنچ گیا، عمان مسقط پہنچ گیا، اور مسقط جا کے وہ ولاگ بھی کر رہا تھا، انٹرنیٹ بھی ہے، اور یہ ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑی ہوتی تو یہ، اور پھر اس کا پاسپورٹ بلاک ہو رہا ہے، پورے پاکستان کو علم غائب ہے، اور پھر یہ اس کے کچھ دنوں بعد لندن جو ہیں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، سب نے ماموں بنانے کا جب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ان کی زبان یہ کہتا ہے کٹ گئی تھی، کبھی زبان نکال کے دکھائی تھی، کوئی اس میں سوراخ نظر آیا تھا، کوئی کٹ نظر آیا تھا. اور زبان کس نے ٹھیک کی اور اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد آپ ذرا ان کے اساساجات دیکھ لیں، پھر اور بھی کچھ قوائف اور تفصیلات میرے پاس ایک فائل ہے، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں. لیکن آپ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر ہی تنقید کر رہے ہیں. یہ میرے خلاف انہوں نے ایک دفعہ نہیں کی، 20 دفعہ شہباز گل نے کی، اور کئی دفعہ عمران ریاض نے کی. اب میری استدعا ہے کہ میرے ان الزامات کو آپ جھٹلا دیں، بتا دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کچھ اور باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ پوری ڈیل کے ساتھ گئے ہیں. ان کا کام ہے کہ پارٹی اور خان کا اگر کوئی سہولت، کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے تو وہ بننے نہیں. آپ کو پتہ ہے اب ہماری معاملات کو خراب کون کر رہا ہے؟ یہی افیشل میڈیا جو ہیں وہ، اور بیسیکلی وہ لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ خان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن آفیشیل میڈیا جو ہے وہ پارٹی پالیسی کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے، جو خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں اسی کے مطابق وہ چلتا ہے نا. والنٹیئر یہ کام کر رہے ہیں. آفیشیل میڈیا جو ہیں وہ تو اب اپنے آپ کو پارٹی سے اوپر کی چیزیں سمجھتے ہیں. کون چلاتا ہے اس کو؟ یہ سب مل کے. اس میں ایک مشوانی ہے، وہ خود سینیٹر بننا چاہتا ہے، لہٰذا یہ سب نے مل کے آنت مچائی ہوئی ہے. لیکن کوئی زبان کھولے، کوئی جرت کرے، گالم بریگیڈ آ جاتا ہے. گالی، آپ کو پتہ ہے لوگ گالیاں یہ نکالتے ہیں ہر اس شخص کو جو ان میں سے کسی کے لیکن اس میں ہمیشہ، اور میں گالیوں میں پڑ گیا ہوں. اور میں خود اگر یہ چیزیں زیادہ ہماری برائی کی طرف جاتی ہے تو میں پھر ایک سوشل میڈیا ٹیم بناؤں گا. 10,000 لوگ ہوں گے اور کام ہی ان کے ساتھ پھر میڈیا پہ دو دعات کرنے کا. لیکن مرو صاحب یہ تو ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے کہ اگر اس آفیشیل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو خان صاحب کی پالیسی کے منافی ہے تو وہ اس کو روک دیں گے. انہوں نے صرف ایک لفظ کہنا ہے، وہ بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ بار بار کوئی چیز ہو رہی ہے اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کو اس سے مسئلہ نہیں ہے، وہ خان صاحب کے 10 احکامات اگر ہوتے ہیں جو ان گروپ کو سوٹ کرتے ہیں وہ تعمیل ہو جاتے ہیں، جو ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. لیکن یہ تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر خان صاحب کو رپورٹیں تو ملتی ہے نا ساری، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ کس طرح کوئی رپورٹ دے گا؟ روزانہ یہ بیٹے ہوتے ہیں، ان کے گماشتے مخبر بیٹے ہوتے ہیں. خان کو آپ کوئی بات کسی کے خان کے ساتھ علیحدگی میں کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہر وقت کان لگائے ہوتے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی میں اب یہ کلچر بن گیا ہے، جو کوئی تھوڑا بہت منصب لے لے تو اپنے عزت اور منصب بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان غیبت کرنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی بندہ آپ کا ادھر موجود ہونا چاہیے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بہت سارے اور لوگ جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں سب کچھ، اور وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پبلکلی تو نہیں کہیں گے لیکن نجی محفلوں میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. تو خان کے ساتھ وفاداری تو اس طرح نہیں نبھائی جا سکتی نا کہ ان تمام چیزوں کو ہوتے دیکھ کے ہم خاموش رہیں. پارٹی کا کوئی 1% کامیابی کا ریکارڈ کوئی بتا دیں 8 فروری کے بعد. 8 فروری تک تو قوم نے مینڈیٹ دے دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نہ سیاسی محاذ پہ نہ عدالتی محاذ پہ کوئی کامیابی لا سکے، بلکہ الٹا ہماری تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو ساری پالیسیز بن رہی ہیں مرو صاحب، جو بڑے فیصلے چل رہے ہیں، تازہ مثال دوں ذرا، ان سے سوال تو بنتے ہیں نا. ابھی آیا کہ خان نے کہا ہے کہ جی
جن لوگوں نے ووٹ بیچا ہے یا جن لوگوں نے وفاداریاں بیچی ان کو نکال دو. جی وہ نکالنا کدھر چلا گیا؟ ہاں کچھ بھی نہیں ہو، خاموشی. نہیں چاہتے تھے نا وہ، تو اب تعمیل ضروری نہیں ہے. شہباز گل صاحب کو خان نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سے نکلوایا 2.5 ماہ قبل. شاید میں یہ بات میں نے نہیں کی. پولیٹیکل کمیٹی اور کیوں نکالا اس کے پیچھے بھی علیحدہ ایک محرک ہے. کیا وجہ تھی؟ لیکن وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کور پولیٹیکل کمیٹی میں لوگوں سے جھگڑتا بھی تھا اور ان کی توہین بھی کرتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ تمام انفارمیشن جو ہیں، جس طرح یہ اس میں تو پارٹی کے بہت سارے کانفیڈینشیل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، وہ جناب ویلاگ کے لیے اس کو کنٹینٹ مل جاتا تھا، وہ پارٹی کی کانفیڈینشیلی باڑ میں جائے وہ جناب ساری چیزیں ویلاگ پہ بتا دیتا تھا. تو خان نے ان کو پیغام بھجوایا کہ یا ویلاگ چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ویلاگ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس میں تو ڈالر ہے. انہوں نے ایگری بھی کیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 2.5 ماہ ہو گئے ہیں اور خان نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو پی ٹی آئی کی اس مذاکراتی ٹیم میں جو حکومت کے ساتھ کر رہی تھی، علامہ ناصر صاحب اور حامد رضا صاحب، یہ تو بڑے مطلب ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے، تو ان سے کوئی پوچھ لے. خان نے ان کی موجودگی میں پھر پوچھا کہ ابھی تک کیوں نہیں نکالا ہے. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی مہربانی سے وہ اسی کور کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کسی سے، کسی ممبر سے کہ پھر وہ منٹس میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے. کہتا ہے اب یہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے تاکہ صرف خبریں اس کو ملے. تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے پارٹی میں اور ورکر کو اور یہ خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ان تمام باتوں سے ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو ایکچولی معلوم ہی نہیں ہے یہ چیزیں نہیں معلوم ان کو. اگر علم ہوتا، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، 20 دفعہ خان کے احکامات کو انہوں نے ہوا میں اڑائے ہیں. میں کبھی، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اور باتوں سے میں ان لوگوں پہ ضرور بات کروں گا جو میرے اوپر بات کریں گے. تو اب فائنلی مجھے بتائیں عمر صاحب کہ ابھی تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے سب کچھ کہہ دیا، پبلک میں آ کے اب باقاعدہ بات کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے جو ہے پارٹی کے دروازے مزید بند کریں، کیونکہ وہی لوگ جا کے خان صاحب کو بولیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اب سلمان راجہ صاحب کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو پہلے بھی کی ہے نا. وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو میں نے یہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے گالی دی ہے. تو شہادت لے آئے نا، کہاں گالی دی ہے؟ میں اس کو برا بلا کہا ہے، آپ لے آئے نا. آپ نے 5 دفعہ میرے خلاف بیانات دیے، پھر کہیں جا کے میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات یہ ہے نا، میں نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ سیکرٹری جنرل بن نہیں سکتا ہے، میں وکیل ہوں. چلے وہ تو آپ کا اچھا، میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بیان دیا. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وہی بیان دیا کہ جی بالکل وہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے وہ جورسڈکشن نہیں تھی. وہی میری بیان کی ہو بہو تائید کی. اب عمران ریاض صاحب کل کی ویلاگ میں یا آج کی ویلاگ میں ان کی بڑی ستائشیں کر رہے ہیں اور اسی موقف پہ میری وہ غیبت کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ مریم نواز کا بیانیہ ہے، حضرت نے کبھی قانون پڑھا ہی نہیں ہے، نہ وہ فیصلہ پڑھا ہے، بس کیمرے کے آگے بیٹھ کے ان کا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں بڑے ہی شدت سے انتظار کر رہے. اب عمران ریاض صاحب کو میں استدعا کروں گا، ایمانداری کا تقاضا ہے کہ اب ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ڈیزگنیٹڈ یا جو کہ قائم مقام سیکرٹری جنرل ہے، وہ نواز شریف کے نکالے جانے کو جو ہیں اپنے موقف سے یہ ثابت کر رہا ہے. قانونی دلائل اس نے دیے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. میرے اوپر تو آپ نے کیا ویلاگ، ذرا ان حضرت سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیوں کر ایسا بیان دے رہے ہیں.